یہ منظر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل امین آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہے ہیں۔ یہ کیا منظر ہے کہ باپ اور بیٹے کو، یہ کیا حکم ملا ہے کہ باپ بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں کے اندر ایک مہینہ جو ہے ذی الحجہ کا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت متبرک ہے، اس میں کثرت سے ذکر کرنے کو کہا گیا، کثرت سے اللہ کے رضامندی والے اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اس میں ایک دن ہے جو کیا ہے؟ قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کا دن۔ اس سے پہلے عرفات کا دن، آج یوم العرفہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ ہے۔ ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ آج عرفہ کا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ کے دن میں روزے رکھے ہیں، جس کو مستحب عمل بتایا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی مرد ہو یا عورت، مومنین مومنات میں سے جو بھی عرفہ کا روزہ رکھے گا، پروردگار عالم سے میں امید کرتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں پروردگار عالم سے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے، اور جو سال آ رہا ہے 1 سال پہلے کا، اس سال کا بھی اللہ تبارک تعالی گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیں گے۔ یعنی 2 سال ہو گئے، گزشتہ سال اور آنے والا پہلا سال، دونوں سال روزے داروں کے لیے اللہ کے نبی نے فضیلت بیان کی ہے کہ جو بھی بندہ یا بندی عرفات کا یعنی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھتی ہے، میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ اس کے پچھلے کے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے اور اگلے 1 سال کے گناہ معاف فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، بہت بڑا اونچا عمل ہے، لیکن مستحب عمل ہے۔ اس کو اللہ کے نبی نے بھلے ضروری قرار نہیں دیا، لیکن نبی کی اتباع ہے، نبی کی سنت ہے، نبی سے محبت ہے، تو مستحب والا اعمال بھی کر کے ہم اللہ کے نبی سے ہم قریب ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی سے ہم محبت کے قائل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ جو عرفات کا میدان جہاں حاجی لوگ ہیں ان کے لیے عرفہ کا دن کل تھا، آج وہ تو مزدلفہ میں ہیں، یعنی 8ویں کی رات کو مینا میں گزارتے ہیں، پھر 9ویں کے دن عرفات کے میدان میں آ جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں ہمارے آپ کے نبی فخر دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لمبی دعائیں مانگی ہیں اپنی امت کے لیے۔ حاجی لوگ دعا مانگتے ہیں، آپ موبائلوں میں دیکھیں یہ لائیو حج چل رہا ہے، ابھی حجاج کرام کیا عمل کر رہے ہیں اس کو دکھایا جا رہا ہے۔ دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ لوگ پہاڑیوں کے اوپر سو رہے ہیں، پہاڑیوں کے اوپر اٹھ گئے ہیں، جبل رحمت میں پہنچ چکے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں۔ حاجی لوگ گئے اپنے پیسے خرچ کر کے فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے۔ الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حج کر رہے ہیں، اپنے جان و مال کو خرچ کر کے اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے پہنچ رہے ہیں، اور آج ان کا ارکان ختم ہونے جا رہا ہے۔ جو سب سے بڑا کام ہے عرفات کا میدان، وہ ختم ہوا۔ اب رات گئے ہیں مزدلفہ میں، اور مزدلفہ میں اکثر لوگ تو کھلے میدان میں سوتے ہیں، رات کو کھلے میدان میں سوتے ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر، کوئی جنگل کے بغل میں، کوئی روڈ کے بغل میں، لائٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے انتظام ہے۔ جو لوگ دور و دراز سے گئے ہیں سرکار کے ذریعے سے یا پرائیویٹ ویزا کے ذریعے سے، ان کے طرف سے خیمہ لگایا گیا ہے، وہ خیمہ میں آرام کریں گے، لیکن خیمہ میں رہنے کا مزہ الگ ہے اور زمین پر سونے کا مزہ الگ ہے، پہاڑی پر سونے کا مزہ الگ ہے، پہاڑی پر رات گزارنے کا مزہ الگ ہے۔ حجاج کرام کنکریوں کو لے کر ابھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ لوگ کنکریوں کو لے کر بڑے شیطان کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ صبح کی نماز کے بعد وہ روانہ ہوتے ہیں شیطان کو پتھر مارنے کے لیے۔ آج بڑے پتھر کو شیطان کو پتھر ماریں گے جو بڑا والا ہے، اور اس کے بعد جو درمیانی والا ہے کل ماریں گے وہاں پر جا کر، پھر تیسرا دن
جا کر چھوٹے والے شیطان کو پتھر ماریں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوست، پتھر مار رہا ہے کیا؟ حجاج کرام جا کر پتھر کیوں مارتے ہیں؟ یہ پتھر اس لیے مارتے ہیں، اس بات کا یادگار ہے، امت کو یاد دلانے کے لیے، امت کا یاد تازہ کرانے کے لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جنگل کی طرف لے کے چلے تو درمیان میں شیطان پھسلایا تھا، شیطان نے ماں کو پھسلایا، شیطان نے بچے کو پھسلایا، نہ جانے کیسا کیسا وسوسہ کیا، جہاں جہاں کھڑے ہو کر وسوسہ کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہیں پر اس جگہ کو، نشان کو برقرار رکھا کہ یہاں پر شیطان ہے، تم یہاں پر کنکر لگاؤ، بھٹکانے والا شیطان کو تم کنکر لگاؤ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اپنی محبوب چیز کی قربانی کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ محبوب چیز کی قربانی کرنا، ہم میں سے ہر کوئی کلمہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہمیں نبی سے پیار ہے۔ ہر کلمہ پڑھنے والا بندہ کہتا ہے میرا اللہ سے مجھے بہت پیار ہے۔ ہر بندہ کہتا ہے زبان سے، لیکن اللہ سے میرا بہت پیار ہے کہتا ہے، لیکن اعمال میں دکھاؤ کہ تم اللہ سے کتنا پیار کر رہے ہو، اللہ کے حکم کو پورا کتنا کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف سے آواز لگائی جا رہی ہے، اس آواز کا تقاضا تم کیا پورا کر رہے ہو؟ 5 وقت اذان دی جاتی ہے، اللہ کی محبوبیت کی دلیل ہے۔ ایمان والا اللہ کی پکار کو پہلے سنے گا، ایمان والا اللہ کی پکار کو پہلے قبول کرے گا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر نور نظر کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے جنگل میں چلے۔ شیطان نے پھسلایا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطان کی نہیں چلنے دی، وہ ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے آمادہ کرنا، تیار کرنا؟ باپ اور بیٹے دونوں راضی ہو گئے۔ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ۔ اے میرے ابو جان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اگر ذبح کرنے کا حکم دیا ہے تو سوچنے کی کوئی بات نہیں، تردد کی کوئی بات نہیں۔ فانظر ماذا ترى، یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے میرے بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ اللہ رب العزت تیری قربانی چاہتے ہیں، تو کیا چاہتا ہے؟ تو بیٹے نے کہا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَافْعَلْ مَا تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ آپ کر گزریے وہ کام جو پروردگار نے حکم دیا ہے۔ اے میرے ابو جان، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، واقعات کے اندر لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے چلے اور لٹا دیا۔ بیٹے کی نظر باپ کے چہرے پر نہ پڑے، باپ کی نظر بیٹے کے چہرے پر نظر نہ پڑے تو کپڑے سے آنکھ میں پٹی باندھ دی۔ اللہ اکبر! آج ہمارا بچہ اگر ہوٹل جاتا ہے، کوئی بدیش جاتا ہے، کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہے، تھوڑا دور مشن میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہماری آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہے، ماؤں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، بہنوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، باپ کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس باپ کا جگر کو دیکھو، اس بیٹے کا جگر کو دیکھو جو رب العزت کے حکم پر اپنے جان کو قربان کرنے کے لیے، اپنے نور نظر کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت ہے۔ اگر اللہ کی محبت ہے میرے بھائیوں، جس چیز کی محبت انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے، وہ کام پتھر سے زیادہ سخت ہو، وہ لوہے سے زیادہ سخت ہو، وہ کام زمین پر نہیں آسمان میں ہونے والا ہو، انسان اس کو کر گزرتا ہے کیونکہ اس چیز کی محبت اس کے دل کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ ایمان والے کی محبت، اللہ والوں کی محبت، اللہ سے کیسی محبت کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دینا میرے بھائیوں اتنا آسان کام نہیں ہے۔ خیر اللہ رب العزت نے اس سنت کو جاری فرمایا ہے۔ جب لٹا دیا تو لٹا دینے کے بعد چھری چلا رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی ہے۔ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ غصے سے ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو مارا تو اس چھری سے پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا لیکن چمڑے پر نہیں چلا۔ سبحان اللہ! یہ منظر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فرشتے دیکھ رہے ہیں، جبرائیل امین آ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سنا رہے ہیں۔ یہ کیا منظر ہے کہ باپ اور بیٹے کو
ये क्या हुक्म मिला है कि बाप बेटे को ज़बह करते हुए हम देख रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों, हम तकबीर तशरीक पढ़ेंगे अय्याम तशरीक के अंदर। 9वीं दिलहिज्जा की सुबह से, यानी जो सुबह गुजरी है, इस सुबह से तकबीर शुरू हो चुके हैं। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर कहाँ से आई? ये तकबीर का सबसे पहले पढ़ने वाला कौन है? इस तकबीर का सबसे पहले पढ़ने वाले जिब्राइल अमीन हैं। वो इस मंजर को देख रहे हैं, बाप बेटे की ज़बाह को देख रहे हैं, और वो कह रहे हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऊपर सर उठाया और देखा कि जिब्राइल की तरफ से आवाज आ रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मैं तो अल्लाह से प्यार करता हूँ, मैं तो अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मेरा जान अल्लाह के हवाले, मेरा माल अल्लाह के हवाले, मेरी औलाद अल्लाह के हवाले, सब उसके कदम में मैं कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्होंने कहा। उसके बाद जब छुरी नहीं चली, अल्लाह तबारक ताला ने दुम्बे को भेजा और दुम्बे की कुर्बानी हुई, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम उठे और जिब्राइल को देखा और देखकर कहा अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तू सबसे बड़ा है, ऐ अल्लाह तमाम तारीफें तेरे ही लिए होनी चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये तकबीर तशरीक यहाँ से शुरू हुई है, जिब्राइल अमीन के जरिए से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से, इस्माइल अलैहिस्सलाम के जरिए से, और उसी चीज को यादगार बना दिया गया है। क़यामत तक ये कुर्बानी होते रहेगी, अय्याम तशरीक आते रहेंगे, ईद उल अज़हा मनाया जाता रहेगा और उसमें तकबीर बढ़ी जाती रहेगी। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर हर फर्ज नमाज के बाद 9वीं दिलहिज्जा से लेकर 13वीं दिलहिज्जा की असर तक है। 9वीं दिलहिज्जा शुरू हो चुका है। जो हजरात जानते नहीं हैं, घरों में नमाज पढ़ते हैं, इसका एहतिमाम करें कि कम से कम एक मरतबा पढ़ना है, एक मरतबा पढ़ना वाजिब है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कब पढ़ना है? फर्ज नमाज के बाद, सलाम फिरने के बाद, दुआ से पहले ये तकबीर एक मरतबा पढ़ना है। मर्द हजरात जोर से पढ़ेंगे, औरतें अपने घरों में मस्तूरात, जो हमारी माँ बहनें नमाज़ें पढ़ रही है, वो आहिस्ता इसी तकबीर को पढ़ेंगे। 9वीं दिलहिज्जा की सुबह से लेकर 13वीं दिलहिज्जा की असर तक इस बात का एहतिमाम करना है। और जिनसे छूट जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार करें कि भुलाने वाला शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है, ये तकबीर को भुलाएगा। क्यों? इस तकबीर से उसे बहुत चिढ़ है, इस तकबीर से उसे बहुत दुख है। जो पढ़ते हैं तो ये तकबीर की आवाज शैतान के कान में जाती है तो वो परेशान हो जाता है, इस तकबीर को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह सबसे बड़ा है, इस बात को शैतान पसंद नहीं करता। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, इस बात को शैतान पसंद नहीं करता। वलिल्लाहिल हम्द, और अल्लाह ही के लिए तारीफ होना चाहिए, इस बात को शैतान पसंद नहीं करता। इसलिए शैतान धोखे से हमें बुलाएगा, तो अगर कोई भूल जाए उसे याद करा दे।